إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، میری پیاری بچیوں، آپ سب آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں اور اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ آج کا ٹاپک ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو ذرا بہت ہی زیادہ دل دماغ کھول کے سننا اور سمجھنا ہے تاکہ ہمارے سب کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی، جو کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے قیمتی دولت ہے، اور مزید احسان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ ہدایت دی ہے۔ ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پہ وحی نازل کی، ان کے ذریعے قرآن نازل کیا، اور اس قرآن میں ہمارا سارا زندگی گزارنے کا سارا طریقہ بتا دیا، ہر چیز کیسے عمل کریں گے، کیا ہوگا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ ہمیں اسے طریقہ بتایا بلکہ ہمارے دشمن کا بھی ذکر کر دیا کہ تم کس طرح اپنی حفاظت کیسے کرو گے۔ پوری ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ تمہارے دشمن ہے، اس طرح سے تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہے تاکہ تم جہنم سے بچ سکو، اور کس طرح جنت میں جانے کا راستہ ہے وہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ لیکن یہ نہیں کیا کہ ہمیں مجبور کر دیا ہو، مجبور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے نا، لا اکراہ فی الدین، یعنی کوئی دین میں زبردستی نہیں کی، بائی فورس سے ہمیں اسلام نہیں قبول کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے مختلف گھروں میں، مختلف گھرانوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فورس کسی پہ بھی نہیں کیا، جو چاہے اپنے دین کو چوز کر سکتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، ہمیں خود پورا اختیار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لو تم اپنے دین کو جیسا چننا چاہتے ہو ویسے چنو۔ اب یہ پسند، لائکنگ، ڈس لائکنگ، یہ تو ہماری اپنا فیل ہے نا کہ ہم کیا چننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ جن کے پاس کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو بھی ہمیں دین سکھایا پیدا ہونے کے بعد، تو ہم نے ان کو دیکھا ایسے وہ نماز پڑھتے ہیں، ایسے وہ عبادت کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ہم وہی کچھ کرنے لگے۔ صحیح ہے، ہمارے عقل، ہمارے شعور میں اصل بات تو وہی آئی پیرنٹس کی طرف سے، جو ہم نے سیکھا ان سے ہم وہی کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر احسان کہ ہندوؤں کیا یا کسی اور مذہب میں تو ہم نہیں پیدا ہوئے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے چوز کر کے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ تو پتا ہے نا کہ ہمارا دین حق جو قرآن ہے یہ ہمارے پاس پیرنٹس کی طرف سے آ گیا۔ اب ہم اس کو پڑھتے تو رہتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد کیا ہے، جیسا لکھا ہوا ہے وہ ہماری زبان تو ہے نہیں، مدر ٹنگ تو ہے نہیں، وہ تو عربک میں لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو ویسے ہی پڑھتے جاتے ہیں اور رٹتے جاتے ہیں، ہے نا، طوطے کی طرح ہم نے رٹ تو لیا ہے لیکن ہم نے اس کی میننگ کو تو سمجھا ہی نہیں۔ تو ہم اس کا حق کیسے ادا کریں گے جب ہمیں آزادی تو دی ہے اللہ نے کہ لو چوز کرو، لیکن کیسے چوز کریں جب ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اور صرف پیرنٹس کے کہنے پہ، انہی کی بات پہ ہم چلے آ رہے ہیں، جو انہوں نے ہمیں سکھا دیا ہم وہی کر رہے ہیں۔ تو اب وہ جب ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمارے دماغ میں بہت سے سوالات آئے کہ آیا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا، آیا کہ یہ سب کچھ صحیح ہے یا غلط تو نہیں ہے۔ وہ وسوسے تو بہت سے شیطان ڈالے گا نا ہمیں، اور ڈال رہا ہے، تو ہم کو آزادی بھی دی ہے اللہ نے کہ لو سوچو اور سمجھو، اپنے دماغ سے استعمال کرو۔ تو پھر ہم اس کو استعمال کرنے کے بعد سیکھ سمجھ رہے ہیں، لیکن روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پیرنٹس نے بتایا کہ ہاں سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، ساری مطلب چیزیں ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم بغیر سمجھے، بغیر کچھ اس کی اہمیت کو سمجھے بغیر ہم اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ پڑھنا ہمارا فائدہ اس وقت تک کرے گا جب تک کہ ہم چھوٹے تھے، بالغ نہیں تھے، نابالغ تھے تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، سوشل میڈیا پہ آ گئے، اتنا ایڈوانس زمانہ آ گیا کہ یہ نہیں کہ ہمیں کہیں ٹریول کر کے جانا ہے، کہیں کوئی
مشکل ہے کوئی معلومات کرنے کے لیے، ہر چیز ایک کلک پہ اتنی آسان ہو گئی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو چوز کر لیں، ڈھونڈ لیں. تو یہ قرآن کی ساری ساری چیزیں کو ہمیں ڈھونڈنا بہت آسان کر دیا ہے اس زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ملتی چاہ رہی. اب ہمارا کام کیا ہے کہ اب ہم اپنے صحیح راستے کو ڈھونڈیں، پتہ کریں کہ آیا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارا دل دماغ ہمیں کیا کہتا ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے جب قرآن دیا، ہمیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑا تو نہیں نا فالتو. ہمارے ساتھ ہدایت ہمیں دے دی، ہمیں رسول دے دیے، سیدھا راستہ بتا دیا سب. لیکن یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ویپن دے دیا. کیا ویپن ہے؟ کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں یہ قرآن دے دی، اور اس شیطان کی ساری خوبیاں جو ہے، سب چیز جو ہمارے دشمن ہیں نا، ان کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کروا دیا. یہ کہہ دیا کہ اس قرآن میں بتا دیا کہ دیکھو تمہارے کون کون سے دشمن ہیں. اب کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، آپ لیتے ہیں کوئی بھی ایک مشین لیتی ہیں، چھوٹی سی مشین لیں گی، 110 120 2 وولٹ پہ چل رہی ہے مان لیں. آپ نے اس کو اٹھایا، آپ نے وہ اٹھا کے کوئی 110 پہ چلنے والی مشین کو آپ فوراً تو 220 پہ لگا کے ختم نہیں کر دیتے نا، کہ وہ جل کے ختم ہو جائے گی. اٹھا کے آپ نہیں لگاتے، پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. اب کتاب اگر ڈفرینٹ لینگویج میں ہے تو کیا آپ پڑھ کے پھر آپ یوز کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آیا کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس کو 110 کے پلگ میں ڈالیں یا 220 میں ڈالیں. تو آپ نے اس کو سمجھا، اس کو اچھی طرح جانا، پھر آپ نے اپنا پلگ لگایا تاکہ آپ کی وہ مشین برباد نہ ہو جائے. تو اسی طرح ہماری پوری زندگی کی مشین جو ہے، اس کو چلانے کے لیے کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلی جائے، کہیں جل کے ختم نہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں مینول دیا قرآن کا. اب اس قرآن کو ایسی لینگویج میں ہے کہ وہ ہماری اپنی لینگویج نہیں ہے. اب اس لینگویج کو نہیں آتا ہے تو ہم اس کا ٹرانسلیشن اور جو کچھ جب اچھی طرح ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ہم اپنی سیفٹی کر پائیں گے نا. وہ شیطان سے یا کسی چیز سے ہم اپنے کو اسی طرح بچائیں گے کہ جب آپ نے اس قرآن کو سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ مینول دے ہی دیا ہے ہمیں. وہ کتاب ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہم اسے دیکھیں گے، اس سے بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مین تمہارے دشمن 4 ہیں. یہ جو انسان کو جو بہکانا ہے نا، سب سے پہلے کیا چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بچیں گے کیسے، کس چیز سے بچیں گے. کیونکہ اچھائیاں تو بہت ساری لاکھوں ہوتی ہیں نا، لیکن برائیاں اور جو روکنے کی، جو برباد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چند ہوتی ہیں. تو شیطان سب سے پہلا دشمن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جو نمبر 1 کا ہوتا ہے وہ شیطان الجن ہے. یہ جنات جو ہوتے ہیں، جن کی شکل میں شیطان ہے، وہ لعین، شیطان لعین کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حاسد ہے، وہ ہم سے حسد کرتا ہے. کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے جب اس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت اس پہ کر دی کہ الہ یوم الدین، یعنی جب تک آخرت نہیں ہوگی جب تک اس پہ لعنت ہے، دنیا میں بھی، اور پھر اس کے بعد جب آخرت میں حساب ہوگا تو اس کو تو جانا ہے جہنم میں. تو اب وہ ہم سے حسد کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہم طرح طرح سے، شیطان کہتا ہے کہ ہم آئیں گے کیونکہ اللہ سے اس نے پرمیشن بھی لے لی ہے. تو اب وہ ہمیں بہکائے گا، ادھر سے ادھر سے، دائیں بائیں اوپر ہر طرف سے آئے گا، اور وہ ہمیں ہر طرف سے بہکا کے ہمیں اپنے دین سے نکال دے گا. یعنی ہمیں بالکل ہمارے دین کو نلیفائی کر دے گا. نواقض الاسلام ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نواقض، یعنی نقد اس میں ڈالنا، یعنی اسلام کو نلیفائی کرتا ہے. کیا کیا چیزیں کرتی ہیں وہ ہم آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے، لیکن پہلے اپنے دشمن کو تو پہچانے. تو پہلا دشمن ہے شیطان لعین، یہ نمبر 1 جو کہ جن کی شکل میں ہے. اور دوسرا جو ہے ہماری نفسانی خواہشات، اس کو کہتے ہیں ہوا. یہ ہوا جو ہے نا، جو حق کا انکار کرتی ہے، ہماری اندر سے کہتی رہتی ہے نہیں، سب چیزیں سنے گی لیکن اپنے دل کی بات جو ہوگی اپنی نفسانی خواہشات پہ عمل کرنے کو کہتی ہے. یہ بھی ہماری دشمن ہے. اور تیسرا دشمن یہ کون ہے؟ کہ نفس امارہ، جو کہ ہمیشہ یدعو الی السوء، یا ہمیشہ برائی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. ہمارا نفس لوامہ بار بار کہتا ہے نہیں دیکھو تم یہ غلط کر رہے ہو، اب ٹھیک راستے پہ آ جاؤ. وہ بار بار ہمیں لوٹاتا ہے کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نفس مطمئنہ دے دے. یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں نا، پتہ ہے آپ کو، کہ نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، اور نفس مطمئنہ. تو ہم سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ دے دے. جب ہم نفس لوامہ کی باتوں کو سنیں گے تبھی ہم اپنی اصلاح کر پائیں گے. تو یہ ہمارا تیسرا دشمن ہے، نفس امارہ. اس سے جو کہ ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس سے ہمیں اپنے کو بچانا ہے. پھر چوتھا دشمن کون ہے؟ کہ وہ جو گنہگار لوگ، دوست احباب ہوتے ہیں، وہ شیاطین الانس،
انسان کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ جن نہیں ہوتے. پہلے شیاطین الجن تھے، پھر یہ آخری 4 نمبر پہ شیاطین انس ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں آتے ہیں اور ہمیں غلط کام میں گھماتے ہیں، ادھر چلو ادھر چلو، اور اپنے ساری مطلب گناہ کے کاموں میں ہمیں مشغول کر دیتے ہیں کہ ہم بھول جائیں اللہ کی عبادت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی عبادت، توحید، ہر چیز کو بھول جائیں. وہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے نہیں دیتے. تو یہ چاروں دشمنوں سے بچنے کی اب ہم سب کو پوری کوشش کرنی ہے. اپنی حفاظت کے لیے ہمیں پوری ہمت اور قوت اور فکر اور سوچ سب کو لگا دینا ہے تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا دے اور پھر ہم جنت میں جائیں. تو ہمارا اصل مقصد نہاد جو ہے، ہمارا مین جو گول آف لائف ہے جو اپنا، اس کی اب ہمیں تیاری کرنی ہے. کیوں کرنی ہے تیاری؟ کیوں اس لیے کرنی ہے کہ یہ جسم ہمارا برباد ہو کے فنا نہ ہو جائے. جیسے 220 کا پلگ آپ نے اگر 110 کا پلگ لگا دیا 220 میں تو ختم ہو گئی نا موٹر. اسی طرح سے اگر ہم نے گناہ کیا تو ہماری تو زندگی برباد ہوئی، تو ہم کہاں جہنم میں جائیں گے. تو کیا ہم جلنا چاہتے ہیں؟ نہیں جلنا چاہتا، کوئی نہیں جلنا چاہتا. کہ آگ میں ہم ایک انگلی دنیا میں نہیں جلا سکتے، ہم پورے جسم کو کیسے جلا دیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے تھوڑے دن جل لیں گے اس کے بعد تو جنت ملے گی. ایسا کچھ نہیں ہے، کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن کوئی اپنی ایک انگلی، ایک اپنا ذرا حصہ بھی نہیں جلانا چاہتا. اور وہاں تو ہم پورے کے پورے جلائے جائیں گے، ایندھن ہوں گے اس کا جہنم کے. انسان اور پتھر جو ہے اس کے جہنم کے ایندھن ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب سے بچائے اور ہمیں دنیا ہی میں عقل دے دے اور دنیا ہی میں گمراہی سے بچ جائیں، اور اپنے ازلی دشمن شیطان رجیم جو ہے اس سے ہم اپنے کو بچانے کی پوری کوشش کریں. جیسا کہ آپ دیکھیں سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ہم نا پلیز آپ اپنا مائک آف کر لیں. صوبیہ سب کو آف کر دیجئے، میوٹ کر دیجئے. جی یہ دیکھیں سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم اسے دشمن ہی سمجھتے رہو. وہ تو اپنے گروہ کو محض اس لیے بلاتا ہے کہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ شیطان تو جہنم میں جا رہا ہے، تو وہ شیطان مردود کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے برے ساتھیوں کو آگے پیچھے سے لگا کے چاہتا ہے کہ اس کو بھی ہم، اس انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں. تو اگر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اگر ہم نے خدا نخواستہ شیطان کی باتیں سن لی تو کیا ہوگا؟ ہم مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا. یہ کتنی، اور پھر جہنمی بن جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیا دنیا میں تو دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی وہ دی ہے، اتنا موقع دیا ہے اس انسان کو کہ وہ مرنے سے پہلے اگر توبہ کرے گا تو جس طرح آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، وہ انسان کی دنیا میں بھی توبہ کو قبول کرے گا. تو کبھی ڈپریس نہیں ہونا ہے. اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے، کچھ بھی ہو، تب بھی ہمیں اللہ سے پر امید رہنا ہے، اللہ سے اپنی معافی مانگتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں پہنچا دے جنت میں. تو اس لیے آج ہم کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو نواقض الاسلام ہے جو ہمارے اسلام کو ناقص کر دیتے ہیں، نواقض مطلب اس کو نلیفائی کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. ایسی ڈیڈز ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس کو کر کے ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں. اب یہ سوچتا ہے نا انسان کہ ہم تو پیدا ہوئے مسلمان، ہم تو پڑھ رہے ہیں نماز، ہم تو کر رہے ہیں اللہ کی عبادت، ہم کیسے اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. یہی سن کے تو یہی لگتا ہے کہ نواقض الاسلام یہ کیا چیز آ گئی کہ اس سے ہم خارج ہو گئے اسلام سے. یہ وہ اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو ہمیں بہت غور سے سننا ہے. ہمیں بالکل اپنے دل دماغ کی تختی کو بالکل صاف کر لینا ہے، اپنی میموری سے ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دینا ہے جو ہم پہلے سے ماں باپ سے سب کچھ سنتے چلے آئے ہیں. اگر ہم باعث ہو کے وہی چیز رکھے رہیں گے نا دماغ میں تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. جس طرح کی ایک اوور رائٹنگ، کسی اس پہ ایک سلیٹ پہ کچھ لکھا ہوا اور مزید پھر آپ اس پہ لکھیں گے تو اوور رائٹنگ کریں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، نہیں پڑھ پاتے،
ہے نا. جب آپ اس کو اریز کر دیتے ہیں ڈسٹر سے لے کے اسے صاف کر دیتے ہیں, پھر دوبارہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ بہت ایزلی اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے دماغ پہ, ہمارے دلوں پر ہمارا عقیدہ جو ہم بچپن سے سیکھتے آئے عقل و شعور کے اوپر, وہ پیوست کر دیا گیا ہے پیرنٹس کی طرف سے. بینگ اے بورن مسلم, ہم سب کے اندر وہ نالج جو بچپن سے ہے, جس نے ہمیں مطمئن کیا رکھا ہے, ہم تو اس کو ہمیں بالکل ہٹانا ہوگا. اپنی آنکھوں پہ سے وہ پردے ہٹانے, کانوں پر سے, دل دماغ سے غفلت کے اور تعصب کے جو پردے ڈالے گئے ہیں ہم پر, ان سب کو ہمیں ہٹانا ہے. شیطان سے دور ہٹانے نہیں دے گا. وہ بار بار ہمارا نفس لوامہ ہمیں بار بار کہے گا کہ ہٹا لو, لیکن نفس ہمارا ہمیں سو کی طرف لے جائے گا, اور وہ کہے گا نہیں نہیں, جو تم کر رہے ہو نا وہی صحیح ہے, تم آگے نہیں سنو, آگے تمہیں اس چیز کو نہیں معلوم کرنا ہے. یہ شہنشاہ صاحبہ, یہ پلیز آپ اپنا بند رکھیے گا, آپ لوگ تو بڑی مہربانی ہوگی. تو یہ شیطان جو ہے نا, آپ لوگوں کو بار بار کہے گا کہ نہیں, جو تم نے پہلے سے سنا ہے نا, جو سمجھا ہے, بس وہی چیز صحیح ہے, آگے نہیں سنو. جتنا ہے آتا ہے تمہیں, بس وہی عمل کرتے رہو, تمہیں بالکل وہ نہیں کرنا. لیکن ہمیں اپنا میموری سے یہ ساری واحد جو سوچ ہے نا, ان کو بالکل ڈیلیٹ کرنا ہے. بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ پہلے سے آپ کو جو آتا ہے وہ غلط ہی ہے, یہ کبھی نہیں سمجھنا ہے. آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. آپ جیسے ایتھسٹ ہوتا ہے نا, اس کے دماغ میں کچھ نہیں پتا ہوتا, تو جب اس کو اللہ کا بتایا جاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے تو وہ کوئی حنفی, کوئی شافعی, کوئی ڈفرینٹ مذہب کو اپنا اس نے پالا ہوا ہے, دماغ میں سوچا ہے, تو پھر اس کو اگر کوئی صحیح چیز راستہ میں بتایا جائے گا تو وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں, ایسا ہے, ایسا نہیں ایسا, وہ بحث میں لگ جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا نا کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں کہا, تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو بالکل خالی کر لیں, بالکل ایمٹی کر لیں, ساری بات سنیں اور سمجھیں کہ کیا آیا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ کو معلومات کرنے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے, تحقیق کرنے کے لیے, آپ سب کے پاس اللہ نے دماغ دیا ہے, آپ سب کے پاس دل ہے, دماغ ہے, سب ہے. آپ تمام ایک کلک پہ کھولیں گی, آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی, آپ تمام پڑھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. یہاں میرا مقصد تو وہ شروع سے میں نے آپ سے کہا نا, ایک شمع جلانا ہے, بس اس کی روشنی تو بعد میں آپ خود اپنی پھیلا لیں گے. تو ہمیں بالکل اندھے بہرے گونگوں کی طرح نہیں رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہ کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, سورہ فاتر کی آیت نمبر 18 میں کیا کہا ہے کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت میں ہم سب اکیلے ہوں گے, اکیلے اپنی قبر میں جانا, اکیلے قیامت میں اٹھنا ہے, اکیلے اللہ کو حساب دینا ہے, اکیلے ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ دے گا کہ آیا کہ تم جنت جا رہے ہو یا دوزخ. نہ آپ کا امی آئیں گی ہاتھ پکڑنے, نہ ابا آئیں گے, نہ شوہر آئے گا, نہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آنے والا, بلکہ وہ کہے گا لو بھائی ہمارے گناہ تم لے لو, ہمیں تو بچا دو, ہم تو چلے جائیں جنت میں نا. تو اس لیے ہمیں دنیا میں بھی اسی طرح سیلفش ہو کے اپنے دین کو اپنے لیے سوچنا ہے. پہلے ہمیں اپنے کو بچانا ہے اپنی شیطان مردود سے, ان سب سے, تاکہ ہم اللہ کی صحیح طرح عبادت کریں اور صحیح طرح اپنا گول حاصل کریں اور جنت میں جائیں, جہنم سے نجات پا جائیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لا محدود سمجھے یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے, کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو اختیار کریں, اس کو استعمال کریں, اور تو بھی ہمیں ہدایت ضرور ضرور ملے گی. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 to 7 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, دیکھیں گے ہم لوگ اس میں. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی مومن یا دائی کسی کا بھی انکار کیا جنہوں نے ان کو دین بتایا, تو ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ان سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, ان کے لیے برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں, کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے, اللہ کا علم تو لامحدود ہے نا. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے سامنے, ہم انسانوں کے سامنے یہ سچا دین رکھیں گے, لیکن اس کے اندر اتنی اکڑ ہوگی کہ وہ مانے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے بتاتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یا آپ کا تو یا مومن جو دائی آپ کو بتا رہے ہیں,
تو وہ اس کا وہ کتنا بھی ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ اس کے لیے برابر ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر دیا ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. وہ اللہ کے اور ان دائیوں کو، ان لوگوں کو، مبلغین کو وہ دھوکہ دیتے ہیں. اور جو ایمان لائے ہیں وہ ایمان نہیں لائے مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری منافقت کو اور بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، اور اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان منافقوں میں نہیں شامل کرے کہ دنیا میں تو دوسروں کو دکھائیں کہ ہاں ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے ہوتے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث ہے جس میں ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا سب پتہ ہے آپ لوگوں کو، یہ 5 اور 6 جو ہم نے بتایا تھے اس دن، ارکان اسلام اور ارکان ایمان، ان کو ہم جب دل سے یقین کر لیتے ہیں نا اس علم پہ، تب ہم مسلمان کہلاتے ہیں. صحیح ہے؟ تو مسلمان اور کافر اور مشرک کے اندر اسی کا فرق ہوتا ہے کہ وہ یقین کرتا ہے. دیکھیں عقل جو ہے، عقل تو جانور کے پاس بھی ہے اور انسان کے پاس بھی ہے. جانور بھی جانتا ہے کہ ایسے چوٹ لگی تو ادھر سے ادھر جاؤ ہم بچ جائیں گے، انسان بھی جانتا ہے کہ ہم ادھر سے ادھر جائیں گے تو ہم اپنے کو ایسے بچا لیں گے. لیکن انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ علم کی دولت کا. ایک علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، وہ جانوروں کو نہیں دیا ہے. تو وہ علم کی وجہ سے جانور اور انسان دونوں عاقل میں فرق ہے، وہ بھی عاقل ہے ہم بھی عاقل ہے، لیکن ہم دونوں میں فرق ہے. اس کے بعد پھر جب علم دیا تو وہ علم کون سا ہے؟ یہ علم دنیا کے تمام لوگوں میں اور مسلمانوں میں. کیا فرق ہے؟ کہ ہمیں قرآن کا بھی علم دیا ہے. صرف وہ علم نہیں، دنیا کے اور بہت سے علم ہے جو بہت لوگوں کے پاس ہے، انہوں نے بہت ایکسل اس میں کیا ہے، بہت زیادہ ترقی کی ہے سب. لیکن ہم مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں چوز کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے گھروں میں دیا. یہ وہی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے. تو من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 سے 30 میں یہ اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا کہ ہدایت دے دے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اسے کھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ایسا کھول دے کہ ہم تیری توحید کو سمجھ سکے. یوسع قلبہ للتوحید والایمان، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے. جب اللہ کی تمام وحدانیت اور سارے علم کو دیکھتا ہے یہ سارا قرآن کا، تو ایک ایک چیز کو پڑھ کے کہتا ہے سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سنا اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. یا اللہ ہم تیری توحید پہ یقین کرتے ہیں، ہم تیرے ارکان پہ، تیرے نماز صدقہ جو کچھ تو نے ارکان اسلام کہے، جو ارکان ایمان کہے، ان سب پہ ہم دل سے ایمان لاتے ہیں. ان سب کو اس طریقے سے انسان بولتا ہے وہ جس کو کہ اللہ چوز کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ یوسع قلبہ للتوحید والایمان اور یشرح صدرہ للاسلام، یعنی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھول دے اور ہم سب سمجھے. اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام کو ضائع اور برباد کرنے والے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے ہمیں بہت اپنے کو بچنا ہے، جو بتائے بھی گئے ہیں ہر جگہ. تو اس کو ضائع کرنے کے جو نلیفائے کر دیتے ہیں نواقض الاسلام، آخر ہے کیا؟ اس میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ شرک. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا کسی کو جس نے بھی شرک بالذات کر دیا، بالصفات کر دیا اللہ کے کچھ بھی، تو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہونا. تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دوسروں سے دعائیں مانگنا. مثلا کوئی فوت شدہ ہے، انبیاء اکرام ہے، کوئی اولیاء اللہ ہے، ان سے آپ دعا کریں. تو وہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت، دعا عبادت پر ہی تو ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یعنی اللہ کی ذات و صفات اور سب پہ یقین کر کے اگر ہم کسی اور کو واسطہ دے دیں، کسی کو اللہ کا شریک بنا دیں گے، تو کیا ہو گیا؟ ہم نے شرک کر دیا. اور
کسی سے تقرب حاصل کر لیا، کسی سے ولیوں سے شفاعت کے لیے کہہ دیا. تو یہ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے بہت اچھے اچھے لوگ جو تھے ان کے زمانے میں، نیک پارسا لوگ، تو لات منات سب کی وہ مورتیاں بنا بنا کے کیا کرتے تھے، اسٹیچوز خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیتے تھے، کیونکہ وہ تو بہت نیک لوگ ہوا کرتے تھے. اور پھر اس کا وہ طواف کر رہے ہیں اور اس میں عبادت کر رہے ہیں، وہ ان سے دعا کرتے تھے. تو وہ شرک مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو شرک ہو گیا، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ شرک یہ ہے کہ کسی کو بھی اولیاء کو، کسی بھی نیک بندے کو، کسی کو بھی آپ نے یہ سب امید رکھ لیا کہ وہ ہماری شفاعت کروا دے گا اللہ سے کہہ کے. اللہ کے یعنی اس کو اتنی پاور ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے اللہ سے اور اللہ وہ کر دے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 255 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کروا لے میرے پاس سوائے اس کے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کروا سکتا. تو اس لیے جس نے بھی دعا مانگی اللہ کے سوا کسی اور سے، کسی ولی سے، کسی پیغمبر، کسی رسول سے، کچھ بھی، اس کی کچھ بھی دعائیں نہیں قبول ہوں گی. اور اس نے شرک کیا، وہ اسلام کے دائرے سے بالکل خارج ہو گیا. یہ بات بالکل یاد رکھ لیں کہ ہمیں دعا مانگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. سورہ زمر کی آیت نمبر 2-3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سوگیا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے رہیے. یاد رکھیے کہ عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا، اللہ کے سوا شرکا تجویز کر رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش بس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں گے، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں. بے شک اللہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو. یعنی قرآن میں کتنا واضح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہارا عقیدہ اس طرح کا ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم اسلام سے بالکل خارج ہو جاؤ گے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح ہم اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے. تو یہ سارے وہی ہیں نواقض الاسلام ہے کہ جن ڈیڈس کو کر دینے سے آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایک ایک آیت کو بہت غور سے سنیے پلیز. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کی حکومت ہے، اور جنہیں تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہارا کہا نہیں کر سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کرنے سے منکر ہو جائیں گے، اور تم کو اللہ خبیر کے جیسا کوئی بھی نہیں بتائے گا. تو آپ دیکھیں یہاں پہ قطمیر کہا گیا ہے نا، قطمیر وہ ہوتی ہے جھلی جو ایک گٹھلی کے اوپر آپ کھجور کو جب کھاتے ہیں تو اس کا گودا اوپر کا کھا لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد جو اس کی گٹھلی بھی ہوتی ہے اس کو بھی اگر آپ زمین میں بو دیں گے تو اس سے ایک پیڑ نکل آئے گا، لیکن اس کے اوپر ایک قطمیر، ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جو بالکل ناکارہ، بیکار.
جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. کھجور کے چھوٹے سے پھل کے اندر بھی اس قطمیر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو نا وہ تو اس جھلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، تو وہ تمہاری کیا سفارش کریں گے؟ وہ کیا مطلب یہ ایک ایسے ہی بس مثال دینے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوچ لو کہ وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. وہ قطمیر کی طرح ہے، اس باریک جھلی کے برابر ہے، تو نہ ہی اس کے گودے کے برابر، نہ ہی اس گٹھلی کے برابر ہے. تو اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو ہم سوچیں کہ ہم کس کو پکارتے ہیں. دنیا میں لوگ آ کہ ان کو فلاں کو بلا لو، فلاں پیر کو کہہ دو، فلاں سے کہہ دو، وہ تمہارا کر دیں گے. کوئی کچھ نہیں کرنے والا، کرنے والا وہی اللہ ہے. تو اس قدر دلائل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عقل رکھنے والا جو بھی ہوگا اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور سے سنے گا اور پھر اس سے فائدہ اٹھائے گا ضرور، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے ایمان کو بچا لے گا. اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی ایسی چیز کو نہیں پکارو، تم ظالموں میں ہو جاؤ گا. اب یہاں ظالم کو اس کو کہا ہے الظلم، جو کیا ہے الشرک ظلم عظیم، یہ ہے حدیث. یعنی شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا. یعنی یہاں ظالموں میں سے تم اس طرح ہو جاؤ گے، یعنی مشرکوں میں سے تم ہو جاؤ گے. اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارا تو تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا عظیم ظلم اپنے اوپر کر دیا کہ تم نے شرک کر دیا، تم نے شرک کر دیا، اور تمہیں پھر کبھی نہیں بخشا جائے گا. اسی طرح بخاری کی حدیث میں ہے، بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو اللہ کا شریک سمجھ کر اس کو پکارتا رہا پوری زندگی، تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. اب یہاں کتنی آپ دیکھیں دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یا علی مدد، یا علی مدد، یا پیر مدد، یا کوئی اجمیر شریف میں جا رہا ہے، کوئی بلے شاہ کی مزار پہ جا رہا ہے، کوئی اس پہ، سب کو پکارتے ہیں یا کر کے بلا کہتے ہیں ان کو مدد کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا کام بنا دیں گے. وہ زیرو، وہ کچھ کام نہیں بنانے والے آپ کا. تو یہ ہم اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں اور اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم پکار دیتے ہیں یا علی مدد، اور پتہ چلا آپ اسلام سے خارج، کیونکہ آپ علی تو مدد کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ہم اپنے عقیدے کو اتنے چھوٹے الفاظ سے اپنا ختم کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم کس چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے باہر خارج ہو رہے ہیں. تو سارے نواقض الاسلام کے جتنی بھی پوائنٹس ہیں اس کو بہت غور سے سن کے اس پہ عمل بھی کریں، اپنے بچوں کو کرائیں، ان کو صحیح دین سمجھائیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات توحید سے دل میں کچھ لوگ بہت تنگی محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف خالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اتنے سارے رسول ہیں، اتنے سارے مردہ ولی لوگ ہیں، اتنے نیک صالح، ہم ان سے کیوں نہ کہیں کہ وہ ہمیں اللہ کی سفارش کر دے؟ ان کو ہم کیوں نہیں مدد کے لیے پکارے؟ ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا صرف اللہ کو پکار کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ان کے دل کو سکون نہیں ہوتا، انہیں خوشی نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کبھی داتا دربار پہ چلے جائیں، کبھی پیر ولی کے اس پہ چلے جائیں، کبھی اولیاء نظام الدین کے پاس چلے جائیں، کبھی خواجہ معین الدین چشتی، کبھی اجمیر نگری، تو کبھی ادھر، کبھی علی کا وہ کرے، اور کبھی پکارے اے خاصانی رسول وقت دعائے، اپنے نبی کو پکارے کہ آ کے ہماری امت پہ بڑی، آ کے کیا عجب کیا وقت پڑا ہے. ایسی نعتیں بناتے ہیں بہت اچھی، اور اس میں اپنی محبت دکھاتے ہیں رسول سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ سے اوپر ان کو بنا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اسلام سے گیٹ آؤٹ، بالکل ہم نکل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیز کو سوچ لیں کہ ہم ان کے سروں کے پاس جا کے، آپ جو قبروں پہ جا کے ان سے چڑھاوا چلاتے ہیں، چادر چڑھایا، پھول چڑھائی، ان سے دعا مانگی، ان کے آگے جھکے ہوئے لگے، یہ ساری چیزیں آپ کے دین کو ختم کر رہی ہیں. تو یہ ہر ایک کو بتائیے کہ اپنے دین کو پلیز خدا کے لیے ختم نہیں کرو. کیونکہ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر یقین نہیں رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے دل اڑنے لگ جاتے ہیں، اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک بہت خوش ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں۔ تو یعنی جب آپ ان کے علماء کی بات کریں کہ یہ تمہارے فلاں علماء ہے، کوئی آپ کے امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام غزالی ہیں، مودودی صاحب ہیں، زکریا صاحب ہیں، ان کی جب باتیں کرو تو ان کا دین سمجھیں گے کہ یہ دین جو بتا رہے ہیں یہ بہت صحیح۔ یہ نہیں کہ ہم جب صرف اللہ کی باتیں سنایا جائے گا، توحید کی بات بتائی جائے گی تو اس وقت ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں آتی، بس اس پہ جیسے ہی اپنے جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے امام جن کو یہ فالو کرتے ہیں ان کی نام جب لے لو تو وہ کوئی اپنے عبد الوہاب کے اوپر، کوئی ان کے اوپر، اور عبد الوہاب کو کہیں گے کہ ارے وہ تو توحید کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ تو وہابی ہوگا، ان کی بات نہیں سنو، ہم اپنے امام ابو حنیفہ کی باتیں سنیں گے۔ ہم اس طرح بولتے ہیں نا اکثر لوگ، اب پتہ نہیں اس وقت سب سے میرا انٹریکشن تو نہیں ہو رہا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے، جو حقیقت ہے جو پوری زندگی دیکھتے آئے اسی کی بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ اس طرح سے دوسروں کی وہ جو اللہ کی اہمیت ہونی چاہیے وہ ہم اپنے دوسرے علماء کی اہمیت کرنے لگ گئے۔ تو جو ایسا کرے گا تو پھر اسی کے لیے یہ آئے تھے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اللہ کی جب اکیلے ذکر کیا جاتا ہے تو اور جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے دل کوڑنے لگ جاتے ہیں، اور جب ان کے سوا ان کے دوسرے کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، تو اپنے علماء کی باتیں سن کے بڑا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ یہ سب اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہتے ہوئے بھی بہت عجیب لگتا ہے کہ نواقض اسلام میں ہر آدمی آ رہا ہے، ہر آدمی ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ولی کے نام سے بہت سے لوگ ذبح بھی کرتے ہیں جانور، کیوں کرتے ہیں بھائی؟ لے گئے ان کو، حالانکہ سورہ الکوثر کے اندر آیت نمبر 2 میں فصل ربک وانحر کہا ہے نا کہ بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، پھر ہم کیوں جا کے ولیوں پہ وہاں بکرا ذبح کرتے ہیں؟ فلاں دربار پہ چلے جاؤ، وہاں بکرا ذبح کر دو، ان کو خوش کر دو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شرک اکبر، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ۔ مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ نے لعنت کی ہے جس نے غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی جانور ذبح کیا۔ ایسے ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ ہماری نماز، روزہ، یہ قربانی، یہ ساری کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے اولیاء اللہ ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے جن ہو۔ کتنے لوگ اپنے جادو اتارنے کے لیے جا رہے ہیں، جنوں کو جانور قربان کر کے دیتے ہیں سب، اور وہ ذبیحہ کر کے اس کے بعد وہ جنگل میں کھلا دو ان کو یا غریبوں میں بانٹ دو اور یہ کرو۔ تو یہ سارا کرنا کیا ہے؟ یہ اسلام کے دائرے سے ہم کو خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں یہ بھی نواقض الاسلام ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ کسی مخلوق کے لیے نظر ماننا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، فلاں پیر کا روزہ رکھ لیا، فلاں کو فاتحہ کر لی، 11ویں بنا لی، کنڈا کر لیا، قربانی کر لی فلاں کے لیے، پھر یہ سب ہمیں اسلام سے خارج کرتا ہے۔ محرم آ گیا تو ہم نے حلیم اور شربت بنا لی، یہ فلاں کے لیے، علی رضی اللہ عنہ اس طرح سے وہ قربان ہوئے تھے، ایسے بھوکے پیاسے تھے تو چلو ہم شربت ہی سب کو پلانے لگ گئے۔ مطلب ہر چیز ہم نے ایسی نظریں بنا لی، ہر چیز کو فاتحہ پڑھ پڑھ کے، نظر مان کے اس کو آگے چڑھاوا ڈال رہے ہیں، داتا دربار پہ پہنچ جاتے ہیں، بلے شاہ کی قبر پہ آ جاتے ہیں، کہیں چادریں چڑھا رہے ہیں تو کہیں پہ کھانا کھلا رہے ہیں تو کہیں پہ جانور قربان کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں مریم علیہ السلام سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہے۔ یعنی صرف اللہ کے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کر دیں،
چاہے اپنے اولاد ہے چاہے کچھ بھی ہے اللہ کے لیے. لیکن لوگ جو یہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں یہ سارا کچھ گناہ ہے. اس کو آپ لوگ غور سے سوچئے کہ کیا کیا ہم نظریں مان رہے ہیں دوسروں کے لیے. جا کے قبروں پہ کیا دھاگے باندھتے ہیں نا, کچھ گلوں میں پہن لیتے ہیں, کچھ وہ کہ میری یہ منت پوری ہوگی تو ہم آئیں گے اگلے سال اس کو دھاگے کو کھولیں گے. کسی قبرستان پہ جا کے طرح طرح کے دھاگے باندھے جاتے ہیں گلوں میں, کبھی ہاتھوں میں باندھ لیے جاتے ہیں, کبھی تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیا جاتا ہے. یہ سارا سارا سب کچھ اسلام سے ہم سب کو خارج کر رہا ہے. ہم لوگ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھیں کہ یہ نواقض الاسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں. پھر اسی طرح عبادت اور تقرب کی نیت سے کسی قبر کا طواف کرنا, یہ چکر لگانا, یہ بھی کتنا گناہ ہے, اتنا کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے, اجازت ہی نہیں ہے. نواقض الاسلام میں یہ بھی ہے کہ کعبہ کے سوا کہیں اور کوئی کرے, کیونکہ سورہ حج میں آیت نمبر 29 میں وَلْيَطَّوَّفُوا فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ یہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ طواف اس قدیم گھر کا بیت اللہ کا طواف کرو. اور آج جو ہے قبروں کے اوپر بھی جا کے لوگ جو ہے چاروں طرف بیٹھ کے اس کے طواف کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ وہاں پہ طواف کیا جا رہا ہے. یہ کس اس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد کرنا, یقین کرنا, توکل کرنا, یہ بھی یہ مشکل کشا سمجھنا کہ ہماری پریشانی کو دور کر دے گا, یہ بھی اسی میں نواقض الاسلام میں آتا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 84 میں آتا ہے فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ, اس میں کہا ہے بس اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان. اپنا حاجت روا مشکل کشا سب اپنے اللہ کو سمجھو. کسی انسان کو, کسی جن کو, کسی پیغمبر کو, کسی فقیر کو یہ سمجھنا کہ وہ آپ کا کام پورا کر دے گا, یا کسی بزرگ کو یا کسی کے پاس جا کے کسی کے آگے اچھا ان کو یہ سمجھنا حاجت روا یہ آپ کو اسلام سے خارج کر دے گا. اس لیے خدا کے لیے یہ نواقض الاسلام میں آتا ہے. آپ اس کو بالکل نہیں سمجھیں, بس یہ سمجھیں کہ آپ کا ہر کام صرف اللہ, صرف اور صرف ایک اللہ ہے جو کہ آپ کا کام پورا کرے گا. آپ جب بھی مانگیں گے دیر بدیر, جلدی بعد میں, اور جب آپ کے لیے اچھا ہوگا اللہ ضرور قبول کرے گا. دعا آپ کی کبھی رائے گا نہیں جاتی. اور اسی طرح عبادت کی نیت سے کسی بادشاہ یا کسی زندہ یا مردہ بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا یا تعظیماً جھکنا. کسی کے آگے مریم علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ اس جدی ورقی ماراکین, آل عمران میں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, یا مریم اسجدی, اے مریم تم سجدہ کرو اور رکوع کرو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یعنی مسجد میں ہو تو وہاں ان کے ساتھ کرو. یعنی تعظیماً جھکنا بھی کسی کے آگے اس طریقے سے جائز نہیں ہے جیسے جیپنیز کورین یہ لوگ کرتے ہیں, ان کے اپنے مذہب میں جو بھی ہوگا, لیکن ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. پہلے انڈیا میں ہوتے تھے لوگ تو آداب عرض کر کے اتنا جھکتے تھے کہ آدھا جسم ہی جھک جائے. تو وہ سب چیزیں جائز نہیں ہے ہم مسلمانوں کے لیے. جیسے ہندوؤں کے لیے ہے کہ وہ پاؤں چھوتے ہیں اپنا پیروں کا, یا جن کے بھی پنڈت کے پاس جاتے ہیں سب, وہ ان کے سر پہ وہ دیکھ کریں. یہ ہمارے مسلمان کو نہیں ہے ہم کسی کا پاؤں چھوئیں. اور یہ سب یہ سجدہ کرنا رکوع کرنا صرف اللہ کا حق ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. لیکن اب بہت سے جاہل بے علم ہے جو لوگ جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, وہ بیچارے اگر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا, کہ ان کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے, یا ان کو یہ معلومات اپنے کام اس میں اتنے مصروف ہے کہ ان بیچاروں کو موقع ہی نہیں لگ رہا ہے. لیکن ہم لوگ جو کہ ہر وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھے دنیا کی اللہ بلا سب کچھ دیکھتے جانتے رہتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کچھ بھی کرنا. جیسے رکوع اور اس میں کہتے ہیں نا, بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فلیگ کے آگے بالکل قیام کی حالت میں ایک دم پن ڈراپ سائلنس کر کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, نماز کی طرح خاموشی سے پورا پڑھ رہے ہیں وہ ترانہ قومی اور ایسے کھڑے, وہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح بادشاہوں کے آگے جو سجدہ تعظیم کرتے ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جائز نہیں. تو یہ تمام چیزیں اسلام سے جو نکالنے والی ہوتی ہیں, تو ان سب کا احتیاط کریں, ان سب کو سمجھے. کچھ میں اختلافات ہیں تو اس کو اختلاف کو چھوڑ دیں, نہ کریں, اس سے بہتر ہے کہ اپنے کو بچا کے رکھیں. اسی طرح ارکان اسلام میں جتنی چیزیں ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کلمہ شہادت, ان سب پہ جو ایمان لانا پورا, اور ارکان اسلام آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ, یہ اہم جو دینی امور ہے نا, ان سب کو اگر ہمارے دل میں آتا ہے کہ دل ہمارا ناپسند کرتا ہے اس کو,
کہ ایسا کسی ایک چیز کو ہم نے کہہ دیا کہ نہیں یہ ہمیں بالکل نہیں صحیح لگتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ تو غلط ہے اسلام میں. یا نماز کیا ہے 5 وقت پڑھتے ہیں، چلو 2 وقت پڑھ لیتے ہیں 3 نہیں. مطلب ہم اپنی طرف سے اگر شرع بنا رہے ہیں، ایمان نہیں رکھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے جیسا کہا ہے ایز از اس کو ہم نے نہیں مانا، ارکان اسلام کو، ارکان ایمان کو اپنی پسند سے ہم نے پارشلی کسی چیز کو کہا جس کے لیے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا چیز تم اس میں سے کچھ اپنی پسند کی چیزوں کو مان لیتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ایسا کیا تو اسلام سے خارج ہو گئے. سمجھ لیں یہ بھی نواقض الاسلام میں. اسی طرح مکمل طور پر اسلام سے ناپسندیدگی کا اظہار کر دینا کہ اس کی تعلیمات پہ، اس کی عبادات پہ، اس کے معاملات پہ، شادی بیاہ کا طریقہ، موت پہ کیسا ہوتا ہے، اس کے اقتصادی نظام پہ کہ سود لینا بینک سے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس پہ جہاد اس طرح کرنا، یا اخلاقی قدروں کو، شرعی پردے کو، یہ حقوق العباد کو، یہ وراثت کو، یہ والدین کی یا زوجین یا پڑوسی کی، ان سب کی، ان ساری چیزوں کو نہیں ماننا، اس سے نفرت کرنا، یہ سمجھنا کہ سارے اسلام میں بڑے سخت قسم کے قوانین ہیں، یا اس طرح کہہ دینا، اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والا وہ سب اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. تو یعنی کوئی جو بھی لوگ کہتے ہیں نا سودی نظام یہ صحیح نہیں ہے، سود کا یہ طریقہ ہم جس بینک میں رکھ رہے ہیں اس سے انٹرسٹ مل رہا ہے، ہم اس کو جائز سمجھ کے کھا رہے ہیں. اسی طرح شرعی پردے کو کہا یہ تو بہت سخت ہے. اسی طرح داڑھی رکھنے کو کہا، کیا حلیہ بنا رکھا ہے، کیا ٹخنے کھول کے رکھے ہیں، تو نکاح کا طریقہ بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہا جا سکتا ہے کہہ دیا. یا پھر اپنے رزق کو حلال و ذبیحہ کیا ضروری ہے، چلو سلاٹر کیسے بھی ہوا ہے، ہم باہر امریکہ اور ان جگہ پہ ہمیں نہیں مل رہا ہے حلال کا، تو ہم نے انہی کا سلاٹر کیا وہ کھا لیا. تو اس طرح سے یا جہاد ہے تو یہ کیا ہے اسلام میں کہ ہم لڑ رہے ہیں اور مار رہے ہیں، اس کو ڈس لائک کر رہے ہیں. تو یہ سارے ایسے لوگ جو ہیں ان سب سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی کسی آیت کو اور صحیح حدیث یا احکامات ہاں ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، یہ تمام احکامات کو دل میں سختی محسوس وہ کرنا، تنگی محسوس کرنا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کا مذاق بناتے ہیں، بہت ہی مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا حلیہ بنایا ہوا ہے. ان کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر دیکھیں 65 66 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کتنا خطرناک ہے، دیکھیے آپ. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ کیا تمہاری ہنسی، تمہاری دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی. اب عذر نہیں بناؤ، بہانے نہیں بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو نا، تو تمہیں کیا دل لگی کرنا تمہاری صرف ہماری آیات، ہمارے جو ہم نے تمہیں ڈریس کہا کہ اس طرح پہنو، یا ہم نے تمہیں جو بھی شرعی احکامات بنائے، تو آج تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب تم نے کفر کر دیا، اب ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا. ناؤ یو آر گیٹ آؤٹ، اب نکال دیا بھائی، اللہ نے کہا کہ جاؤ، اب تم نے کر لیا یہ کام، تو اب تم اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے. اب ہم دوبارہ اس میں نہیں جب تک ہم توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کے نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل باہر نکال دیا. تو بہت غور سے دیکھیں کہ ہم لوگ کس کس باتوں کا مذاق کر کے ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا برا مان رہا ہے اور کس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہی اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں
کہا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جس نے کفر کیا ہماری آیات کا تو ہم اس کو بہت جلد ان قریب، سوفا بہت قریب، ہم نسلیم نارا اس کو ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کا یا کسی بھی صحیح حدیث کا جان بوجھ کر کفر کرنا، انکار کرنا، یہ سب ہمیں جہنم میں لے جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا حکم نہیں ہے ہمارے دین میں، ایسا کچھ زیادہ ہی بڑھا کے بتایا جا رہا ہے۔ اپنے مذہب میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے نا تو ہم تو جنت پہ جائیں گے، حالانکہ ہم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کلمہ ہمارا قبول ہے، کیونکہ قول باللسان ایمان، پھر اس کے بعد اس کو ایمان کرنا قلب سے اور پھر عمل کرنا جوارے سے۔ جب یہ تینوں چیز ہوتی ہے نا کہ ہم زبان سے بھی کہیں، دل سے یقین کریں، اس کے بعد اس پہ عمل کریں، تب جا کے ہمارا کلمہ قبول ہوگا، ورنہ یہ کلمہ ہمارا قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ ہم بہت زیادہ سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ہم جنت پہ تو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی یقین نہیں کریں کہ آپ کا کلمہ آپ کے کام آ جائے گا، کیونکہ ہمارے دل سے ایمان بھی نہیں ہوتا ہے، یقین بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہم اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، پھر بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت کو گالی دینا، یہ دیکھیں انسان سوچتا ہے کیسے گالی دیں گے، ہم تو نہیں اللہ کو کبھی گالی دے سکتے۔ تو اللہ رب العزت کو گالی دینا، دین اسلام پر لعنت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، جوش میں آ کے لوگ بہت بولتے ہیں نا، آپ کی سیرت پر طنز کرنا، آپ کی زندگی کا مذاق اڑانا کہ اتنی بیویاں کر لی، اتنی شادیاں کر لی، ان کو کیا ضرورت تھی اتنی شادیوں کی، اور یہ سب کہنا، کسی کی داڑھی کو مذاق اڑانا، کسی کی اونچی شلوار کا مذاق اڑانا، تو اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اس طرح کرٹیسائز کرنا، لوگوں پر تنقید کرنا، یہ سب کفر ہے، یہ سب سراسر کفر ہے۔ یہ شریعت محمدی کی کسی بھی چیز سے بغض رکھنا یا اس کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں ہمیں بالکل بھی دین سے خارج کر دیتی ہیں۔ تو آج اتنی ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں، پھر اور تھوڑی بہت جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پورا کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور شر میرے نفس کی طرف سے تھا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین۔